دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا، وہ کہ نازا جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا۔ صدر محترم، معزز سامعین اکرام، آپ اس ناگفتہ بگی تاریخ سے بخوبی واقف ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم ستم کے تیرہ تار گٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت، عداوت اور وحشت و بربریت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں اور بے کسوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر اور حقیر سمجھا جا رہا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، غرض یہ کہ انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا اور انسانیت اپنی تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے غم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کے خزاں رسیدہ، چمن شرافت کے پس مردہ گلشن پر نئی بہار آ گئی، زندگی نے نئی کروٹ لی۔ بقول شاعر، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گئی پھر فضل ربانی۔ عزیز دوستو، اسلام کے آنے کے بعد ایک نئے تاریخ کا آغاز ہوا، ایک نئے دور کی ابتدا ہوئی اور ایک نئے عہد کی شروعات ہوئی۔ بگڑی فطرت سنورنے لگی، بگڑے مزاج بدلنے لگے، فکروں میں انقلاب آنے لگا، خیالات میں تبدیلی آنے لگی، عقائد بدلنے لگے، نظریات بدلنے لگے، ضلالت کی جگہ ہدایت، شقاوت کی جگہ سعادت، عداوت کی جگہ محبت، اختلاف کی جگہ اتحاد، تفاوت کی جگہ مساوات، نفرت کے بدلے اخوت، تعصب کے بدلے الفت پیدا ہونے لگے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ انسانیت کے تن مردہ میں نئی روح پھونکنے کے لیے رحمت للعالمین تشریف لائے تھے۔ آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو چکا تھا، ظلمت کدہ شرک و کفر میں صدیوں بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تھی، ضلالت کے ماحول میں ہدایت کی آواز سنائی دی تھی۔ برادران ملت، نور ایمان دلوں کو منور کر رہا تھا، فطرت سے بغاوت کرنے والوں کو فطرت پر لا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صنم خانے ویران ہونے لگے، مسجدیں آباد ہونے لگی، شراب خانوں پر ویرانی آ گئی، جوا خانے ختم ہونے لگے، اس لیے کہ ضلالت و جہالت کا میدان تنگ ہو رہا تھا، ہدایت و سعادت کا میدان وسیع ہو رہا تھا۔ عداوتوں و نفرتوں کے شعلے ضرور بڑھتے تھے مگر اپنی تمام تر وحشت خیزیوں، فتنہ انگیزیوں، افتراء پردازیوں، ریشہ دوانائیوں، معرکہ آرائیوں، حشر سامانیوں کے باوجود مہتاب رسالت، آفتاب نبوت، شمع ہدایت، مشعل سعادت، چراغ محبت کی تابانیوں کو ختم نہ کر سکا۔ اسلام پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، کاروان ایمان چلا تو چلتا ہی چلا گیا، افراد شامل ہوتے گئے، کارواں بنتا گیا، یہاں تک کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں پورا جزیرہ نما عرب دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ کفر و عصیان اور تمرد و طغیان کی آندیاں تھم گئی، مخالفتوں و عداوتوں کے بادل چڑھ گئے، ہر طرف اسلام کا سورج چمک رہا تھا، امن و امان، سکون و اطمینان کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ کسی کو یاد بھی نہ تھا کہ ابھی چند سالوں قبل تک یہی ریگستان عرب کفر و شرک کی آماج گاہ تھا، لات و حبل کی حکمرانی تھی، شیطانی اقتدار تھا، درندگی کا ماحول تھا، قتل و قتال کی گرم بازاری تھی، خون ریزی و ہلاکت خیزی کی فضا تھی۔ علامہ اقبال نے سچ فرمایا تھا، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کی دائمی بہار آئی۔ عزیز دوستو، اگر بعثت محمدی نے عرب کے بدوؤں کو سالار کارواں بنا دیا، اگر نبوت محمدی نے عرب کے لٹیروں، ڈاکو اور قاتلوں کو پاسبان امن و انسانیت بنا دیا، اگر بعثت محمدی نے عرب کے خانہ بدوشوں کو جہاں بانی کے گر سکھلائے اور انہی ریگستان کو چمنستان بنانے میں کامیابی مل گئی، اس نے عرب ہی نہیں پوری دنیا پر احسان عظیم کیا ہے۔ اس نبی امی کا پیام و پیغام عرب ہی نہیں عجم و فارس تک پہنچا ہے، اس کی عقیدہ توحید نے اتحاد کا سبق سکھلایا، اس نبی کی دعوت و اخوت نے بھائی چارگی اور ایثار قربانی کا درس دیا، اس کی ہجرت نے حق کی حمایت و نصرت کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کی جرأت دی، انصار و مہاجرین کے درمیان ان کی مواقعات نے انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا سنہرا درس دیا، غرض تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، رقبہ بھی دیا۔ محترم حضرات، آج دنیا میں انسانی حقوق کمیشن کی تشکیل کی جاتی ہے، آج کے
کے روشن خیال حقوق نسواں کا نعرہ بلند کرتے ہیں. آج کی دنیا عزت و شرافت کے دعوے دار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں کر رہی. آج کی مہذب دنیا جن خوبیوں کا دعویٰ کر رہی ہے اسے آج سے 1400 سال پہلے اس نبی امی نے عملاً کر دکھایا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ان دماءکم واموالکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار و کارنامے کو معیار ترقی بتائی ہے. مساوات انسانی کی جو داغ بیل ڈالی ہے دنیا اس کے تصور تک نہیں پہنچ سکتی. دربار نبوت سے اعلان ہوتا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسی کو سنانے بتانے اور سکھانے کی ضرورت ہے. اسی پیغام کو سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترین پہلو اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو موجودہ زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.